بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میں جڑی آیت پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دے فضل نال وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، چونکہ میرا آج موضوع ہے کہ والدین دے نال میرے اللہ دا بھی حکم ہے، میرے اللہ دے نبی دا بھی حکم ہے کہ والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آؤ، والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آؤ۔ اس دا ترجمہ ہے اور حکم فرمایا تیرے رب نے، اور حکم فرمایا تیرے رب نے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ اللہ فرماندہ صرف تسی میری عبادت کرو، عبادت اور کسے دی نہیں کرنی، عبادت تسی کسے اور دی نہیں کرنی، میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، پر اپنے والدین دے نال حسن سلوک ضرور کرنا، پر اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، انہوں نے حسن سلوک کرنا ہے، حسن سلوک دے نال پیش آنا ہے۔ دوستان گرامی، چونکہ میرا ایک دوست سی تو میں نے کال کی تھی، کال کر کے کہنے لگا کہ میں تہاڈا یوٹیوب دے اتے ویڈیو جڑیاں بنیاں نے خطاب دیاں عرس پاک دیاں وہ میں ساریاں ویکھنا وا تے میرا دل چاہتا ہے کہ میرے گھر دے کچھ ایسے افراد نے وہ ماں باپ دے بڑے نافرمان نے، تو ذرا قرآن و حدیث دی روشنی دے وچ ذرا انہوں نے سمجھا دیو کہ والدین دا مقام کی ہے۔ چونکہ وہ میرے دوست دی فرمائش سی، وہ کہنا سی میں اصلاحی چونکہ گفتگو کرنا چاہنا تھا کہ ہو سکتا کہ میری بھی اصلاح ہو جاوے، نال نال تہاڈی بھی ہو جاوے، جڑے کناں دے وچ میری آواز جاوے گی ہو سکتا اللہ ادھر تے مہربانی کر دے۔ جس طرح کہ ایک دفعہ میں اعلان کیتا کہ یار جڑے دوست میرے نال میرے بزرگاں نال محبت کرتے ہیں انہاں دے چہرے دے تے سنت مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ تو بڑے عرصے تو بعد ایک دوست مجھے ملیا تو کہنے لگا جناب میں تہاڈا بیان سنیا سی تو تسی کیا سی کہ جڑا میرے نال محبت کردا، میرے وڈیاں نال محبت کردا تے چہرے تے سنت مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ تے اے ویکھو او تہاڈے کہن دے نال میں داڑھی شیوا، مینوں یقین کرو ممبر رسول تے بیٹھا بڑی خوشی ہوئی۔ میں کہا شکر ہے یا اللہ کہ میری زبان دے اندر بھی انی تاثیر رکھی ہے، میری زبان اندر بھی تو انی تاثیر رکھی ہے کہ جنہیں سنیا انہیں عمل کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وہ میرا چینل ویکھ رہا ہوئے یوٹیوب دے اتے، مینوں آن لائن میری تقریر سن رہا ہوئے، کلا نہ ہوئے، ہو سکتا سارے گھر دے ہون، انہاں سارے واسطے میرا پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرمایا کہ میں تہاڈا رب ہاں تو تسی عبادت میری کرنی ہے، میں تہاڈا رب ہاں تو تسی میری عبادت کرنی ہے، میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ میں وحدہ لا شریک ہاں، میرا کوئی شریک نہیں، میں واحد ہاں۔ اللہ فرماندہ میرے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، پر اپنے والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آنا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آنا۔ توجہ، سب سے بڑا گناہ وہ کی ہے کہ حضرت ابی بکرہ، میرے نبی دے صحابی نے ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر اسی صحابہ تمام بیٹھے، میرے آقا فرماندے نے سب تو وڈا گناہ ہے جڑا اللہ نال کسی نو شریک ٹھہراندا ہے۔ سب تو وڈا گناہ کیڑا ہے؟ جڑا اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہراندا ہے، جڑا اللہ دے نال کسی نو شریک مندا ہے یا اللہ دے نال کسی نو برابری کراندا ہے۔ اللہ دے محبوب فرماندے نے، صحابہ راوی نے فرماندے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ سب تو وڈا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ جڑا اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہراندا ہے۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نو کہ والدین دے نال حسن سلوک کرنا، والدین دے نال اچھی بولو، والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آنا تے ثواب ہے۔ فرمایا سب تو وڈا گناہ جڑا نا، سب تو بڑا گناہ اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہرانا، اس تو بعد
جڑا گناہ ہے نا وہ والدین دی نافرمانی کرنا، وہ والدین دی اچھی بولو والدین دی نافرمانی کرنا میں دوستان گرامی والدین دے نال انہاں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر صحابہ کٹھے نے تے ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی، میرے والدین میرے ماں باپ تواڈے قدماں تو قربان سونے ہاں، تسی یہ فرما رہے ہو نا کہ والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ، سب تو وڈا گناہ ہے وے کہ جڑا اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہراندا ہے تے والدین دی نافرمانی کردا ہے، یہ سب تو وڈا گناہ ہے۔ تے سونیا جنہاں دے والدین حیات ہی نہ ہون، جنہاں دے جی بولو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جدو وصال کر جان اس دنیا فانی تو چلے جان کیا پھر بھی وہ حسن سلوک دے مستحق نے، حقدار نے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، حدیث تے لفظ آقا نے فرمایا جی میں ظاہری حیاتی دے اندر زندہ وہ تواڈے حسن سلوک دے مستحق نے، حقدار نے، فرمایا وہ دنیا تو جان تو بعد بھی مستحق ہے۔ توجہ، صحیح بخاری بحوالہ تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 651، یہ حوالہ جڑا میں دین لگا نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بہت بڑا گناہ ہے جڑا اپنے والدین تے لعنت کرتا ہے، اپنے والدین تے لعنت کرتا ہے۔ عرض کی تھی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ لعنت تو مراد کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک شخص دوسرے شخص نو دے والدین نو گالی دیندا ہے، ایک بندہ دوسرے بندے دے ماں باپ نو گالی دیندا ہے، اگوں واپسی ہو او دے ماں باپ نو گالی دیندا ہے، فرمایا سب تو بڑی لعنت ہے، سب تو بڑی لعنت ہے۔ اس واسطے کسی نو ماں باپ دی گالی نہ دو، کسی نو حکم فرمایا، یہ بخاری دے لفظ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کسی نو کسی دے والدین دے متعلق یعنی کہ ماں باپ نو گالی نہ دو، تو آپ پہ کٹنا، تو آپ پہ اپنے والدین نو گالا کرنا۔ میرے نبی دی حدیث سن، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں سب تو بڑی لعنت ہے جڑا اپنے والدین نو لعنت کردا وے وہ شخص بہت بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرمایا جو ایک شخص دوسرے شخص کے والدین کو گالی دے، ماں باپ کو گالی دے اور آگے سے وہ شخص اس کے والدین کو گالی دے، یہ لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے۔ دوستانی کے والد میں عرض کر رہا تھا کہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی دے اندر حیاتی دے اندر اگر اپنے والدین نال بندہ حسن سلوک کرتا ہے انہوں دے مرن تو بعد بھی کیا انہوں دے نال حسن سلوک کیتا جا سکتا ہے؟ اور دے بارے کی خیال ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظاہری زندگی دے اندر جس طرح تسی اپنے والدین دے نال حسن سلوک کر دے ہو انہوں دے وصال تو بعد بھی انہوں دے نال حسن سلوک نہ پیش آنا، حسن سلوک نہ پیش آؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کس طرح؟ یہ حضرت ابی ربیہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس انصاری حاضر ہوئے، ایک انصاری حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین سے دنیا فانی تو جا چکے نے، فوت ہو گئے نے، کیا انہاں دا حق میرے تے بندا حسن سلوک دا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بالکل تیرا حق بندا انہاں دے حسن سلوک دا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیویں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے ان دی نماز جنازہ ادا کرنا، انہوں نے وصال تو بعد نماز جنازہ ادا کرنا، دوسرا انہوں نے مغفرت واسطے دعا کرنا، تیسرا جڑا انہوں نے وعدہ کیتا ہے وہ وعدہ پورا کرنا ہے، جڑا انہوں نے وعدہ کیتا وہ وعدہ اچھی بولو انہوں دے دوستان دا احترام کرنا، وہ دے رشتہ داراں صلہ رحمی نال پیش آنا، اور جڑے جڑے رشتہ داریاں دے انہوں دے نال تو تعلق تے واسطہ نبھائے گا وہ ساریاں نیکی جی شمار ہون گیا، آیا ہو نیکی جی شمار ہون گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتاوی عالمگیری دے اندر لکھیا ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر ایک شخص حاضر ہویا، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ایک نظر منی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیڑی نظر منی ہے؟ عرض کی تھی حضور میں نظر منی سی میری نظر پوری ہو گئی ہے، نظر یہ منی سی کہ جنت دی چوکھٹ تے حور دی پیشانی نو میں بوسہ دیاواں گا، جنت دی چوکھٹ نو بولو
نہیں سمجھ آئی؟ جنت دی چوکھٹ نو میں چومنا تے حور دی پیشانی نو بولو بوسا دینا، یعنی جنت دی چوکھٹ جڑی ہے نا انہوں چوماں گا تے حور دی پیشانی نو بولو بوسا دواں گا۔ حضور میں یہ نظر منی پر ہن دسو میں کراں کی، ہن میں کراں کی؟ پتہ چلیا جدا کوئی مسئلہ حل نہ ہوندا ہوئے وہ میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہوندا، جنہاں دے مسئلے حل نہ ہونا، جنہاں دے معاملات حل نہ ہون، میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو کے تے پوچھ دے سونیا مسئلہ میں کیویں کراں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عرض کی تھی حضور میں نظر منی ہے کہ جنت دی چوکھڑ نو حور دی پیشانی نو بوسا دیاں، حضور منت پوری ہوگی، میں حاضر ہویا، من دسو میں ہن کراں کی؟ میرے آقا نے فرمایا تیرے والدین حیات نے؟ عرض کی تھی حضور حیات نہیں، فوت ہو گئے نے۔ فرمایا اچھا ایویں کر، ماں دے قبر دی پیراں نو جا کے چوم لے، ماں دی قبر دے پیراں نو جا کے چوم لے تے باپ دے سرحانے دی طرفوں جا کے چوم لے، باپ دے سرحانے دی طرفوں جا کے چوم لے، تیری نظر پوری ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر ایک صحابی رسول پھر حاضر ہوئے، عرض کی تھی حضور میں نظر منی ہے، حضور میں نظر منی ہے۔ آقا فرمانے نے کی نظر منی؟ حضور میں عرض کی تھی کہ میری نظر پوری ہو جائے تو میں کعبۃ اللہ دی چوکھڑ نو چوم لاں گا، کعبۃ اللہ دی چوکھڑ نو چوم لاں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں حیات ہے؟ عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ وسلم میری والدہ حیات ہے۔ فرمایا جا پھر اپنی والدہ دے قدماں نو چوم لا، کعبے دی چوکھڑ نو چوم لا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اذان حضور شاہ لازمی، اذان حضور نقش لازمی، اذان حضور نقش لازمی، میرے حضور عکس نقش لازمی۔ فرمایا جا کے اپنی والدہ دے قدماں نو چوم لا، کعبے دی چوکھڑ نو چوم لیں گا۔ ادا پتہ چلا جڑے مسئلے دی سمجھ نہ آوے میرے نبی دی بارگاہ چ جاؤ مسئلہ حل ہو جائے، جڑا مسئلہ کتنے بھی حل نہ ہوندا ہوئے میرے نبی دی بارگاہ چ صحابہ حاضر ہو جاندے سن تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے مسئلے حل فرما چھڑدے سن۔ توجہ کرو دوستاں دی گلاں نے، حضرت ابو ہریرہ دے متعلق آندے نے جی بڑا بڈھا بندہ سی، 85 سال دا بابا سی، لوگ گلاں کردے نے، میں کہا گل سن ہوئے 85 سال دا بابا 60 جواناں والی مارے۔ میں ایک بندے کو سنیا کہنے لگا ابو ہریرہ دی بڑی تسی روایات پیش کر دے ہو، وہ تے 80-85 سال دا بڈھا ہے تے 80-85 سال بڈھے دی تے مت بچ جاندی ہے۔ اور میں کہا سن اور 80-85 سال دا بابا 60 مارے، عقل ٹکانے آ جاوے۔ سن او صحابی رسول جڑے میرے نبی دی بارگاہ ہر ویلے رہن والے، جنہاں نو ابو ہریرہ میرے آقا لاڈ نال بلیاں دا باپ کہدا بلیاں دا باپ، میرے آقا فرمانا ابو ہریرہ وہ بڑے لاڈلے صحابی، بڑے لاڈلے صحابی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب تو زیادہ کول نزدیک رہن والے صحابی، جنہیں بہت ساریاں روایات سرکار دیا جناب اعلیٰ نقل کیتیاں نے۔ میں عرض کرنا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ آج پریشان لگنا، پریشان لگنا۔ عرض کی تھی سونیا پریشان تے میں واقعہ ہے ہاں، سونیا تو میرا چہرہ ویکھ کے لب لیا بوجھ لیا، تو تے دلاں دیاں بوجھ لینا، سونیا تو تے دلاں دیاں بوجھ لینا، اج میرا چہرہ ویکھ کے تے تو آکھیا پریشان ابو ہریرہ تے سونیا تسی تے دلاں دیاں جان دیو، پتہ تانوں بھی ہے
پتا تمہیں ہی ہے کہ تسی سونے تسی جاندے ہو کہ ابو ہرارا پریشان کیوں ہے، چہرے تے پریشانی دے اثار بھی ویکھ لے جے، دل دی کیفیت بھی ویکھ لئیے، دل دا حال بھی ویکھ لیا ہے تے سونے ہر روز تہاڈی بارگاہ چ حاضر ہونا وا تے تہاڈا بیان سننا وا، سونے تہاڈے فرمان سننا وا تے پریشان ہو جانا وا کہ سونا تے حکم اے فرما رہا ہے، سونا تے حکم اے فرما رہا ہے، سونے مینوں دس میں تیری گل منا یا میں اپنے گھر وال ویکھاں، سونے یا میں تیری گل مننا سونا ویکھاں تے یا گھر وال ویکھاں۔ فرمایا ابو ہریرہ پریشان کیوں ہونا، کوئی گل نہیں، عرض کیتی سونیا جدو تو حکم کرنا نا، جدو تسی فرماندے ہو سونیا کہ والدین نہ حسن سلوک نہ پیش آؤ، حضور میری ماں نے تے کلمہ نہیں پڑھیا، سونیا میری ماں تے مسلمان نہیں، سونیا میری ماں تے تواڈے بارے جدو سن دیئے تے بہت برا بھلا کہندی ہے، سونیا جدو تواڈی گل سن کے جانا وا تے جا کے چپ کر کے تے سندا رہنا وا، لیکن برداشت نہیں ہوندا، سونیا ایک مہربانی تے کر، سونیا ایک مہربانی تے کر۔ فرمایا ہاں بول ابو ہریرہ، فرمایا میری ماں واسطے دعا کر چھڑو ہاں وہ مسلمان ہی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماں دا اے مقام ہے، سن ماں دا اے مقام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ پوچھن لگی موسیٰ میرا جدو دل اداس ہوئے، جدو میرا دل تینوں تکن واسطے دل کرے تینوں ویکھن واسطے، ماواں صرف پتراں نوں ویکھدیاں جے، یاد رکھیو جے، ماواں کو ڈیمانڈ نہیں جے کردیاں، ماواں کو جو منگدیاں نہیں جے، بس پتر نوں سامنے کھڑا ویکھدیاں نے، انہاں دی اکھاں دی پیاس بجھ جاندی جے۔ توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ گرامی فرماندی موسیٰ بیٹا میں تینوں ویکھنا ہوئے تے جدو تو ٹر جانا پھر کیویں ویکھاں؟ مایا اما جانو وہ پہاڑ ویکھیا جے سامنے، وہ پہاڑ ویکھیا جے سامنے، وہ دے حال ویکھیو موسیٰ نظر آ جاوے گا۔ انی گل کر کے کوہ تور تے موسیٰ گئے جا کے عرض کی دی مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا ہوں یا اللہ تیری زیارت کرنا چاہے، فرمایا پہاڑ وال ویکھ، موسیٰ پہاڑ وال ویکھ، عرض کی دی سونے ربا پہاڑ وال ویکھا، فرمایا ماں نو کی کہہ کے آیا سا، ماں نو کی کہہ کے آیا؟ حضور مہربانی فرما دیو، کرم نوازی فرما دیو، حضور میرے کو سنیا نہیں جاندا، میری ماں تو انہوں بڑا برا بھلا کہندی ہے، سنیا جدو میں جاننا وا منو پوچھ دیئے سختی کر دیئے تے میں جدو تہاڈا نام لینا والا تے پھر بڑے بڑے غلط لفظ استعمال کر دیئے تے حضور میرے کو سن کے برداشت نہیں ہوندا، میں صرف جناب دے حکم دے مطابق جو جناب دا اپنا جناب اللہ واہ سن کے جانا وا او دے تے عمل کرنا کہ والدین دے نال حسن سلوک نہ پیش آؤ۔ سنو تو تے دنیا دار ہے، او تے میرے نبی دا صحابی سی، تو تے دنیا دار ہے، تو تے دنیا دا تیرے اندر لالچ ہے، ہوس ہے، تو تے دنیا دا ایک کمینہ ترین شخص ہے، وہ تے میرے نبی دا اعلیٰ ترین صحابی سی۔ میرے نبی دے فرمان تے اتنا اثر کیتا کہ سامنے والدہ نبی نو پورا بھلا کہہ رہی ہے، او دے آقا نو برا پیا کہہ رہی ہے تے برداشت کر رہا ہے کہ میرے نبی دا فرمان ہے اس نے سلوک نہ پیش آؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرما دیو میری ماں واسطے دعا کر دیو مسلمان ہو جاوے۔ میرے نبی نے اس حدیث دے لفظ نے بخاری دے لفظ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ چکے تے رب دی بارگاہ کی مولا ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت نصیب فرما، ہاتھ چکے نبی نے تے دوڑ لاتی ابو ہریرہ نے، دوڑ لاتی ابو ہریرہ نے، میرے نبی نے پچھو آواز دی فرمایا ابو ہریرہ اجے تے میری دعا مکمل بھی نہیں ہوئی، اجے تے میری دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تے تو دوڑ لاتی ہے۔ عرض کی سونیا میں ویکھنا چاہنا وا میرے نبی دی دعا پہلا پہنچ دی یا ابو ہریرہ پہلا پہنچ گیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
جس نے چکی ہاتھ فرمایا ابو ہریرہ فرمایا سونے میں ویکھنا چاہنا ابو ہریرہ گھر پہلا پہنچتا یا میرے نبی دی دعا پہلا پہنچ فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا میری دعا قبول ہوئے نہ ہوئے فرمایا ابو ہریرہ دا ایمان اے نہیں سونے جدو نبی دے ہاتھ چکے تے رب کدی خالی واپس آن ہی نہیں دینا ابو ہریرہ گھر پہنچنا تے ماں اگے کی پڑھ دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف دا ورد پہ کر دیئے تے جا کے حیران ہو گئے تے کہنے لگے ماں اے جڑا تو کلمہ میں پڑھنا سا یہ تو بھی پڑھنی ہے تے ماں مسکرا کے فرمان لگی میں پڑھنا نہیں تے اور کی کرنا ہی وہی پڑھا گیا جدو کو دعا پیا کروانا ہے جدو کو تو دعا پیا کرانا نا انہیں ہاتھ چکے تیرے سامنے تے بظاہر تیرے سامنے سی آ میرے اکھاں دے سامنے گیا ماں لگا ابو ہریرہ دی ماں پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی نبی منو کلمہ پڑھا گیا اے ایمان اے وے ایمان چونکہ ٹائم ختم ہو گیا میرا اس واسطے میں چونکہ ہور بہت زیادہ یعنی کہ بیان کرنا چاہنا سا کہ وضاحت دے نال حدیثاں دے نال قرآن دے نال کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے پیارے محبوب تے رب دا فرمان رب نے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ رب نے فرمایا نماز بھی پڑھو زکوٰۃ بھی دو اگر بندہ زکوٰۃ دے نماز نہ پڑھے پھر بھی قبول نہیں اگر بندہ نماز پڑھے زکوٰۃ دے پھر بھی قبول نہیں زکوٰۃ دے نماز نہ پڑھے پھر بھی قبول نہیں پتہ چلیا دوویں لازم تے مظلوم نہیں یعنی کہ دوویں چیزاں لازم نے بندہ نماز پڑھے زکوٰۃ دے نماز پڑھے یعنی گل پھر بنی عمل پھر ہونا ہے اسی طرح رب نے فرمایا میرے تو علاوہ کسی دی تسی عبادت نہیں کرنی اپنے والدین نہ حسن سلوک نہ پیش فرمایا رب دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دے لفظ آقا فرماندے نے کہ میں نماز پڑھدا ہواں میں نماز عشاء دی پڑھدا ہواں نماز عشاء دی پڑھدا ہواں سورۃ فاتحہ دی تلاوت کردا ہواں میری والدہ ہوندی میری والدہ منو آواز دیندی یا محمد میری والدہ مینو آواز دیندی یا محمد اے محمد فرمایا میں سورۃ فاتحہ چھڑ کے نماز چھڑ کے میں اپنی والدہ دی گل پہلا سنوں سورۃ فاتحہ توجہ سب سے بڑی جو دعا ہے نا سب سے بڑی دعا وہ سورۃ فاتحہ ہے ایسا ہاتھ جو کہ تجھے کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جنہیں کیا ہو دی قبول ہوئے جنہیں پھر رہ گیا اے دعا سورۃ فاتحہ جڑی ہے نا اے سب تو بڑی دعا ہے سب تو بڑی دعا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں سورۃ فاتحہ پڑھدا ہواں سب تو بڑی دعا پڑھدا ہواں عشاء دی نماز پڑھدا ہواں فرمایا فرض ہے یہ فرض ہے تواڈے واسطے نفلی حکم ہے کہ تسی نفلی عبادت کردے ہو تواڈے والدین چھڑ دیو اپنے والدین دی آواز تے لبیک کہو میرے آقا فرماندے نے کہ میں فرض پڑھدا ہواں عشاء دے تے سورۃ فاتحہ دی تلاوت کردا ہواں میری والدہ ہوے مینوں آواز دے یا محمد فرمایا میں نماز چھڑدا اپنی ماں دی گل تے لبیک کہواں اپنی والدین دی گل تے لبیک کہواں میری ماں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حاضر ہویا بندہ کہنے لگا حدیثاں بڑیاں نے بے شمار حدیثاں نے توجہ آخری حدیث میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر ایک شخص حاضر ہویا عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میری ماں منو آندی اپنی بیوی نو طلاق دے دے اپنی بیوی نو طلاق دے دے یا رسول اللہ میں کی کراں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت دا اعلیٰ دروازہ ہے تیری ماں جنت دا اونچی بولو اعلیٰ دروازہ فرمایا میں چاہنا تو اپنے اعلیٰ دروازے نو محفوظ رکھے یہ نوے مسئلے ایک بندہ میرے کو آیا کہنے لگا جی میں بڈھی نے ایک باری طلاق دیتی میں کہا نہیں ہوئی کہنے لگا 2 باری دیتی میں کہا نہیں ہوئی اگو چپ کر گیا کہندا پھر میں کی کراں میں جا کر ایک بندہ میرے کو آیا مسئلہ اتنے بیٹھے گل ہوئی انہیں کہا جی میں بڈھی نو 3 طلاقاں کٹکیاں دے چڑیاں میں ہو گئی کہندا جی وہ کیویں واری واری دینی چاہیے میں کہا تینوں دسنا میں بندہ یا جے تینوں یہ گل دا پتہ کہ واری واری دینی چاہیے
وہ اللہ دیا بندے جے تینوں یہ گل دا پتہ ہے کہ واری واری دینی چاہیے تو تو واری واری دیتی کیوں نہ؟ میں کہا اہل سنت دے نزدیک طلاق ہو گئی، یک مشت دینا گناہ ہے، پر طلاق ہو جاندی ہے، طلاق اچھی بولو ہو جاندی ہے۔ فتاوہ دے اندر موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا بڑے خوبصورت انداز سے لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بہتر حال ہے کہ تسی یک مہینے بعد طلاق دو، چونکہ جڑی گل میں کر رہا نا اس موضوع دے نال ریلیٹڈ ہے، اس واسطے میں گل وضاحت کرنا چاہنا۔ بندہ ایک واری بیوی نو طلاق دے ایک مہینے دے وچ شرعی جڑی ایدی حیثیت ہے، پھر دوسرے مہینے، پھر تیسرے مہینے، کتنے طلاقہ ہو گئی؟ اچھی بولو۔ پہلے مہینے دا وقفہ اس واسطے کیا ہو سکتا ہے؟ رجوع ہو جاوے، ہو سکتا صلح ہو جاوے، ہو سکتا ناراضگی ختم ہو جاوے، ہو سکتا کچھ ایسے رشتہ دار، ایسے کوئی دوست احباب شامل ہو جان جڑے اس رشتے نو ٹوٹن تو بچا لین۔ سمجھ آئی؟ میں 3 طلاقاں دے متعلق یہ حکم ہے کہ 3 واری طلاق دو 3 مہینہ دے وچ۔ اس تو بعد ایک اور مسئلہ آ جاندہ حلالے دا، یہ چونکہ طلاق تو بعد عدت ہے، طلاق تو بعد عدت ہے، کادی عدت ہے؟ 3 ماہ دی، 3 ماہواریاں دی عدت ہے، 3 ماہ دی، یعنی کہ 3 ماہ دے اندر اگر تسی نکاح دے بارے چ خیال بھی کرو تو غلط ہے، گناہ ہے۔ بابا سن اس دورانیہ اگر تسی یہ گل سوچو نا نکاح کر لینا تو بڑا وڈا گناہ ہے نا، سوچنا بھی گناہ ہے، لیکن عدت تو بعد تسی سوچ سکتے ہو۔ یہ مسئلہ چونکہ بڑا لمبا چوڑا ہے، اس واسطے اگر کوئی ایسے معاملات ہو جان، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کی یا رسول اللہ میری ماں دی میری بیوی نو کہ طلاق دے دے، فرمایا اے جنت دا اعلیٰ دروازہ ہے، یہ ماں تیری جنت دا او بولو چی اعلیٰ دروازہ ہے۔ فرمایا میں چاہنا تو انہوں محفوظ رکھ، انہوں محفوظ رکھ، میں والدین دے نال حسن سلوک نہ پیش آؤ۔ یاد رکھیو جی جیڑی دعا ماں تواڈے بارے چ کر دے رب کدی موڑ ہی نہیں سکدا۔ تواڈی ماں جیڑی کر دے نا رب دی بارگاہ چ دعا، رب موڑدا نہیں جے۔ صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ اس دنیا فانی تو چلے جان، میں انہاں دی قبراں تے جایا کرو، انہاں دے مزارات تے جایا کرو۔ اور جدوں ماں تے باپ دی قبر تے جانا بدعت نہیں، جدو ماں باپ دی قبر تے جانا بدعت نہیں، تے جیڑا روحانی مرشد ہے رب فرماتا میں پالن والا، میں تانوں پالن والا، لیکن گل یاد رکھیا جے فرمایا میرے تو بعد تہاڈا ماں باپ مربی خدا ہے جڑا تانوں پالدا ہے۔ میں اتنے گل یاد آ کہ میں پڑھے جملے بڑا دل خوش ہویا، لکھن والا کی لکھدا کہندا جی حضرت آدم دی ماں ہوندی نا، کدی حضرت آدم دی ماں ہوندی نال ایمان دے گل کہنا وا کدی بھی جنت چ نہ ٹھہر دے، کدی بھی جنت چ وہ جنت چ واڑ کے کڈ چھڑیا تے جڑا ماں دے قدماں چ رہے ماں کدی کڈ دی ہے؟ ماں کدی بھی نہیں کٹ دی۔ جڑی نوجوانوں دے سردار نے جنتی نوجوانوں دے سردار میں پڑھیا وے امام حسن علیہ السلام، آپ دی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے فرمایا پتر حسن میرے دل دی بڑی خواہش ہے کہ میں نہ بیٹھ کے روٹی کھایا کر، کہ اماں جی میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے اور جڑا جنتی نوجوانوں دا سردار ہے وہ اپنی ماں دے نال بیٹھ کے تے کھانا نہ کھائے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاوے، آکھے اماں جان بے شک میں جنتی نوجوانوں دا سردار پر میں بے ادبی یہ نہیں کر سکتا۔ اماں نے پوچھا اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ فرمائے پتر کیوں نہیں کھانا؟ عرض کی حضور اماں جان میں نہیں چاہتا اصل پتر تہاڈا جس لقمے تے تہاڈی نظر ہوے او دے تے اصل دی نظر ہوے۔ شریف
अम्मा जान जिस लुकमे ते तुहाडी नज़र होवे हसन उस लुकमे वाल तक भी जावे। अय अदब सिख वड्डियां कोलों, अदब सिख मेरे नबी दी बारगाह चों, मेरे नबी दी औलाद कोलों। मावा मान तरान है रिश्ता नहीं कोई माँ दे साक वर्गा। ओए पुत्र भावें जमाने दा वली होवे और नहीं हो माँ दे पैर दी खाक वर्गा। गल याद रखियो जी, बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानु सब नूं अपने वालिदैन नाल उसने सलूक नाल पेश आने दी तौफीक अता फरमाए। अपने माँ बाप दा ताबियादार ते मुहब्बत करने वाला फरमा बेदार बेटा बनाए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानु अपना फजल फरमाए। खुश रहो अहले चमन, हम मुसाफिर अलविदा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। शुक्रिया।